اس نے اپنے جرنیلوں کو بھی کسی حد تک اپنا ہم خیال بنا لیا تھا، لیکن طلحہ ان کے 2 گھوڑے کھول کر اور ان کے 1000 سوار اور ایسے ہی ایک اور سورما کو قتل کر کے اور ایک سورما کو زندہ لے گیا تو جرنیلوں نے رستم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ لڑائی ٹالتے چلے جانے سے مسلمان اتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ ان کی بستیوں کو لوٹتے پھرتے ہیں اور خیمہ گاہ کے اندر آ کر گھوڑے کھول کر لے گئے ہیں، اس لیے اب آگے بڑھ کر مسلمانوں کو للکارنا پڑے گا۔ رستم آخر کار قادسیہ آ گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے۔ رستم نے اپنی 1,20,000 فوج کو جنگی ترتیب میں کر دیا، لیکن ابھی اس کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا۔ اپنی فوج کے آگے اس نے ہاتھیوں کو کھڑا کیا تھا۔ اس ترتیب میں فوج کو کھڑا کرنے کا مقصد مسلمانوں پر رعب طاری کرنا تھا، لیکن رستم نے اپنے جرنیلوں کو بلایا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ پر بزدلی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، رستم نے جرنیلوں سے کہا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میں سے ایسے بھی ہیں جو میرے خیال کو اور میرے قیافے کو سمجھ گئے ہیں۔ میں آج تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ میری یہ پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی کہ سلطنت فارس پر بہت برے سائے پڑ گئے ہیں۔ میں اس انتظار میں لڑائی کو ٹالتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سائے ہٹ جائیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اس امید پر مسلمانوں کو للکارنے سے گریز کرتا رہا ہوں کہ مسلمان خوراک کی قلت سے تنگ آ کر واپس چلے جائیں گے۔ وہ ہماری بستیوں کو لوٹتے رہے، لیکن میں نے جالینوس کو 40,000 فوج دے کر کہا تھا کہ اس فوج کو مختلف علاقوں میں پھیلا کر بستیوں کو تحفظ دیا جائے۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا، مسلمانوں کے حملے بند ہو گئے۔ اب وہ لازماً اناج وغیرہ کی قلت محسوس کر رہے ہوں گے۔ اب میں مسلمانوں میں ایسا اختلاف پیدا کر دوں گا کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ میں ابھی لڑائی شروع نہیں کروں گا۔ میں مسلمانوں کو پیغام بھیجوں گا کہ میرے ساتھ صلح کی بات کریں۔ میں انہیں ایسے جھانسے دوں گا کہ وہ آپس میں بحث و مباحثے میں الجھ جائیں گے اور ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اس کے نتیجے میں لڑائی ملتوی ہوتی چلی جائے گی۔ ہم نے اپنی بستیوں کو محفوظ کر کے عربوں کے لیے رسد حاصل کرنے کے ذرائع بند کر دیے ہیں۔ یہ بدبخت بھوک سے پریشان ہو کر فارس سے نکل جائیں گے۔ ہم انہیں زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ عقب سے ان پر حملے کرتے رہیں گے۔ ہمارا کوئی حملہ آور دستہ جم کر نہیں لڑے گا، حملہ کرے گا اور جتنا نقصان کر سکتا ہے کر کے نکل جائے گا۔ میں تم سب کا تعاون چاہتا ہوں۔ تمام جرنیلوں نے اسے تعاون کا یقین دلایا۔ اگلی صبح سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو اطلاع دی گئی کہ رستم کا ایلچی آیا ہے۔ اسے سعد رضی اللہ عنہ نے خیمے میں بلا لیا، اپنے ماتحت سالاروں کو بھی طلب کیا اور مترجم کو بھی بلایا۔ مترجم کا نام ہلال حجری تھا۔ وہ عرب کا رہنے والا تھا، لیکن عجم کی زبانیں مہارت سے سمجھتا اور بولتا تھا۔ وہ مدینہ سے لشکر کے ساتھ آیا تھا۔ ایلچی جس انداز سے خیمے میں داخل ہوا اس میں رونت کی جھلک نمایاں تھی۔ اس کا لباس شاہانہ تھا۔ اس کے سر پر جو آہنی خود تھی وہ آئینے کی طرح چمک رہی تھی۔ اگر لباس ہی برتری کا معیار تھا تو مسلمان اس کے نوکر چاکر لگتے تھے۔ اس نے جن نگاہوں سے سعد رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالاروں کو دیکھا، ان نگاہوں میں حقارت کا تاثر تھا۔ اے فارس کے ایلچی، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، ہم نے تیری شان و شوکت دیکھ لی ہے، کیا تو اپنے آنے کا مقصد نہیں بتائے گا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے پاس ہے ہی کیا؟ ایلچی نے کہا، تمہارے ہتھیار دیکھے ہیں، ان گھسے پٹے ہتھیاروں سے تم ہمارا مقابلہ کس طرح کرو گے؟ اپنی تعداد دیکھو، کیا تم فارس کے بادشاہ ہو؟ سعد رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، نہیں، کیا تم رستم ہو؟ نہیں، ایلچی نے جواب دیا۔ پھر وہ پیغام دو جو رستم نے تمہیں دیا ہے۔ سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں۔ ایلچی نے بوکھلا کر کہا، ہمارے کماندار اعلیٰ تمہارے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا آدمی بھیجیں جو فیصلتاً بات کر سکتا ہو۔ آج ہی کسی کو بھیج دیں۔ ہمارا ایلچی آج شام سے پہلے تمہارے کماندار اعلیٰ کے پاس پہنچ جائے گا، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رستم کا ایلچی چلا گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک دانشمند ساتھی ربیع بن عامر کو رستم کے پاس جانے کے لیے ایلچی منتخب کیا اور اسے کچھ ہدایات دی۔ جس وقت رستم کا ایلچی آیا تھا اس وقت ربیع بن عامر بھی سعد رضی اللہ عنہ کے خیمے میں موجود تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ رستم کے ایلچی نے مسلمانوں کے ہتھیاروں کا مذاق اڑایا تھا۔ تاریخ طبری میں بڑا دلچسپ واقعہ تحریر ہے جو عربوں کی بذلہ سنجی اور زندہ دلی کی ایک مثال ہے۔ ربیع بن عامر نے عرق گیر یعنی ٹین نما کے ایک ٹکڑے کو موڑ توڑ کر زرہ بنائی اور پہن لی، اور ٹین کی ایک فضول سی ٹوپی بنا کر سر پر رکھ لی۔ یہ فارسیوں کی آہنی خود کا مذاق تھا۔ ٹین اتنا پتلا اور کمزور تھا کہ ہاتھ سے مڑ جاتا تھا۔ ربیع کی تلوار نیام میں تھی، لیکن اس نے نیام پر گندے اور بوسیدہ کپڑے ایسے لپیٹ لیے جیسے تلوار چیتھڑوں میں لپٹی ہوئی ہو۔ کمر کے گرد اس نے ایک رسی باندھ لی، ایک برچی ہاتھ میں لے لی جس کی انی تو ٹھیک تھی لیکن اوپر سے لکڑی 1.5 فٹ ٹوٹی ہوئی تھی۔ ربیع بن عامر جب وہاں سے چلا تو اس کے ساتھیوں نے بے ساختہ قہقہوں سے اسے رخصت کیا۔
वो पागल लगता था जिसने फारस के फौजियों की नकल उतारी थी। इधर ये मुसलमान थे जिनका सिपा सालार मामूली से खेमे में सिपाहियों की तरह रहता था। उधर फारस का सिपा सालार रुस्तम था जिसने वहाँ जंगल में बादशाहों जैसा दरबार आरास्ता कर रखा था। तिबरी ने लिखा है कि रुस्तम को चूंकि बता दिया गया था कि आज मुसलमानों का एलची आएगा, इसलिए उसने अपनी शान शौकत और जाहो जलाल का एहतमाम कर रखा था। एक बेशकीमत कपड़े का वसीओ अरीज शामियाना तना हुआ था जिसमें शीशों के छोटे छोटे टुकड़े और रंगारंग कीमती मोती सिले हुए थे। तीन अतराफ ऐसी ही दिलफरेब रंगों वाली लड़ियां लगी हुई थी। नीचे शामियाने की लंबाई चौड़ाई के बराबर बड़ा ही कीमती और खुश रंग कालीन बिछा हुआ था। सामने एक मसनद थी और हर तरफ गाव तकिए रखे हुए थे जिनके गलाफ रेशमी थे। सामने कनात नहीं थी। इधर से इस दरबार में दाखिल होते थे। रबी बिन आमिर घोड़े पर सवार था। उसने जब फारसियों की खैमागाह में दाखिल होकर ये बताया कि वो मुसलमानों का एलची है और रुस्तम से मिलने आया है, तो उसे ये बताने के बजाय कि उसे रुस्तम कहाँ मिलेगा, फौजियों ने हंस हंस कर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो उस पर फब्तियां कस रहे थे। किसी ने रुस्तम को इत्तला दी कि मुसलमानों का एलची आ रहा है। वो जल्दी जल्दी शाहाना लिबास पहनकर उस फर्शी मसनद पर जा बैठा जो उसके लिए दरबार में रखी गई थी। तमाम जर्नैल और उसके नायबीन गांव तकियों के साथ बैठ गए। रुस्तम ने दूर से रबी बिन आमिर को आता देख लिया तो उसके चेहरे पर हक़ारत का तासुर आ गया। अरबों का एलची देखो, रुस्तम ने कहा, बदबख्त भिखारी चला आ रहा है। दरबार में कहकहा बुलंद हुआ। रबी बिन आमिर करीब पहुंचा तो मुहाफिजों ने उन्हें रोक लिया। क्यों? रबी ने पूछा। रोका क्यों है? क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं मुसलमानों का एलची हूँ? इसीलिए तो तुम्हें रोका है। मुहाफिजों के कमांडर ने कहा, तुम दरबार में जा रहे हो, हथियार साथ ले जाना दरबार के आदाब के खिलाफ है। बर्ची और तलवार हमें दे दो और दरबार में जाओ। आलीजा रुस्तम तुम्हारे मुंतजर हैं, घोड़ा भी यहीं छोड़ जाओ। मैं आया नहीं हूँ, रबी ने कहा, मुझे बुलाया गया है। कहते हो तो मैं यहीं से वापस चला जाता हूँ। हथियार नहीं दूंगा, घोड़ा भी नहीं दूंगा। क्या हो रहा है वहाँ? रुस्तम ने बुलंद आवाज से पूछा। ये हथियार नहीं दे रहा आलीजा, मुहाफिजों के कमांडर ने कहा। आने दो इसे, रुस्तम ने हुक्म दिया। रबी बिन आमिर घोड़े से ना उतरा और दरबार तक चला गया। इस तरफ कनात नहीं थी। रबी दरबार में पहुंचकर घोड़े से उतरा और घोड़े को कालीन पर ले गया। दाएं बाएं देखा और एक गांव तकिए की तरफ चल पड़ा। रुस्तम और दूसरे जर्नैल हैरत से देख रहे थे कि ये पगला क्या कर रहा है। उसने घोड़े की बाग एक गांव तकिए के गिर्द लपेटकर घोड़ा वहीं छोड़ा और रुस्तम की तरफ चल पड़ा। रुस्तम की तरफ उसके चलने का ये अंदाज था कि उसने बर्छी इस तरह पकड़ रखी थी जिस तरह लाठी पकड़कर उसके सहारे चला जाता है। बर्छी की अन्नी नीचे को थी। रबी इस तरह चल रहा था जिस तरह अंधा लाठी के सहारे चलता है। रबी हर कदम पर बर्छी जोर से जमीन पर मारता जाता था। बर्छी की अन्नी कालीन में सुराख करके जमीन में उतर जाती थी। इस तरह वो इतने कीमती कालीन में सुराख करता गया। रुस्तम और दरबारी उसे देखते रहे। उन्हें गालिबन पता नहीं चल रहा था कि इस शख्स से क्या कहें। बाज जर्नैलों के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। रबी रुस्तम के सामने जा रुका और बर्छी जोर से जमीन पर मारी। अन्य कालीन को काटती जमीन में उतर गई। रबी ने बर्छी वहीं रहने दी और रुस्तम के सामने खड़ा हो गया। रुस्तम ने सर से पांव तक उसकी हैयत कज़ाई देखी और इतना भी न कहा कि बैठ जाओ। क्या लेने आए हो हमारे मुल्क में? रुस्तम ने हक़ारत आमेज लहजे में पूछा। हम इस मुल्क में इसलिए आए हैं कि मखलूक की बजाय खालिक की मदद की जाए। रबी बिन आमिर ने कहा, हमारा पैगाम तुम्हारे शहंशाह तक पहुंच चुका है और हम अपनी शर्तें भी बता चुके हैं। मैं अपने मुशीरों और साथियों से मशवरा करके जवाब दूंगा। रुस्तम ने कहा, तुम्हें एक बार फिर आना पड़ेगा। सुलह की बातचीत इसी मुख्तसर से मुकालमे में खत्म हो गई। एक जर्नैल उठा और जमीन में गड़ी हुई रबी की बर्छी देखी जो ऊपर से टूटी हुई थी। फिर उसने रबी की जरा पर हाथ मारा जो दरअसल टीन की चादर थी। फिर उसने उन चीथड़ों पर हाथ फेरा जो न्याम पर लपेटे हुए थे। है अरबी, इस जर्नैल ने तंजिया कहा, क्या इन हथियारों से तुम फारस को फतह करने आए हो? रबी ने इतनी तेजी से तलवार निकालकर सौंत ली कि जर्नैल उछलकर दूर हट गया। रबी एक जगह खड़े खड़े चारों तरफ घूमा। उसके चेहरे पर मैदान जंग वाला इताब आ गया था। कौन है यहाँ तलवार का धनी? रबी ने कहा, उठे और मेरे मुकाबले में आए। कोई बहादुर उठे, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि मैं इस तलवार से फारस को फतह कर सकता हूँ या नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता एक ही जगह खड़ा घूमता रहा। उसने हर जर्नैल की आंखों में आंखें डाली। वो सब जर्नैल थे, एक से एक तलवार का धनी था, लेकिन उनमें से कोई भी रुस्तम की इजाजत के बगैर मुकाबले के लिए नहीं उठ सकता था। तारीख कहती है कि रुस्तम ने इशारा कर दिया था कि कोई ना उठे और इसे जाने दें। कोई नहीं, रबी ने कहा और रुस्तम से मुखातिब हुआ, तुम्हारे पास हमारा एक और एलची आएगा, सोच कर जवाब देना रुस्तम। रबी ने अपनी टूटी हुई बर्छी वहीं गड़ी रहने दी। तलवार न्याम में डाली, अपने घोड़े तक गया, बाग गांव तकिए से निकालकर हाथ में ली, घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। इन मुज़ाकरात में जो मुतरज्जम था उसका नाम उबूद था।
وہ ہیرا کا رہنے والا غیر مسلم تھا۔ ربیع نے واپس آ کر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو بتایا کہ رستم نے دربار آراستہ کر رکھا تھا اور وہاں کیا ہوا ہے۔ ربیع نے فارسیوں کی دولت اور جاہ و جلال کو پوری تفصیل سے بیان کیا۔ اس نے رستم کے لشکر کو بڑی اچھی طرح دیکھا تھا، یہ تو دیکھنا ہی تھا کیونکہ اسی لشکر سے انہوں نے لڑنا تھا۔ ربیع نے سعد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ فارسیوں کا لشکر کتنا بڑا ہے اور ان کے ہتھیار کتنے اچھے ہیں۔ اس نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس لشکر میں اتنے انسان نہیں جتنے گھوڑے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق سعد رضی اللہ عنہ انہیں مسلسل محاذ کے حالات لکھ رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں ہدایات بھیج رہے تھے۔ امیر المؤمنین نے یہ بات متعدد بار لکھی تھی کہ فارسیوں کی شاہانہ شان و شوکت، ان کی فوج کی افراد اور ہتھیاروں کی برتری سے مرعوب نہ ہونا۔ تمہارے پاس جو جذبہ ہے اس سے تمہارا دشمن محروم ہے، یہی اس کی کمزوری اور یہی تمہاری طاقت ہے۔ رستم کے اگلے پیغام کا انتظار کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، صلح کرنے کا حاجت مند وہ ہے، ہم نہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ کا جوش اور جذبہ تو بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ارق النساء کا درد اور بڑھ گیا تھا۔ اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ اس ٹانگ پر کھڑے تو ہو جاتے تھے مگر چل نہیں سکتے تھے، انہیں سہارا دینا پڑتا تھا۔ اس حالت میں گھڑ سواری بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہی تھی۔ پھر ایک روز رستم کا قاصد یہ پیغام لے کر آ گیا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجو، اور یہ نمائندہ کوئی دانش مند ہو۔ ایلچی نے کہا، ایسا دانش مند جو اچھی طرح واضح کر سکے کہ تم لوگوں کا مدعا اور مقصد کیا ہے۔ خدا کی قسم فارس میں دانش مندوں کا قحط ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، مدعا اور مقصد تمہارے بادشاہ کو بڑی اچھی طرح بتا دیا گیا تھا۔ تمہارے سب سے بڑے سپہ سالار رستم کو بھی معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ یہ بتاؤ رستم کیا چاہتا ہے؟ اس سوال کا جواب رستم ہی دے سکتا ہے۔ ایلچی نے کہا، آپ اپنا نمائندہ بھیجیں، کل صبح ہمارا نمائندہ آ جائے گا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ایلچی چلا گیا۔ ایک صحابی مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ سعد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ابن شعبہ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، اب تو ہی جا، واللہ اس رستم کا دماغ شیطان کے قبضے میں معلوم ہوتا ہے۔ ہماری بات سمجھتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ کچھ نہیں سمجھا۔ وہ کوئی تیاری مکمل کرنے کے لیے وقت چاہتا ہے یا اس کا دماغ کسی سازش پر کام کر رہا ہے؟ تو جا اور اس کے ساتھ آخری ملاقات کر کے آ۔ اب اسے کہنا کہ ہمارا کوئی ایلچی یا نمائندہ تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ میں کوشش کروں گا، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ مشتعل ہو جائے اور ہمیں للکارے۔ ہمیں یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ کفار اسلام قبول کر لیں گے۔ اگلی صبح جب مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ رستم سے ملنے گئے تو رستم نے پہلے کی طرح دربار سجا رکھا تھا۔ اس دربار کی سج دھج پہلے سے زیادہ تھی۔ رستم مسند پر بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے دو چوبدار کھڑے تھے۔ چوبدار ہاتھوں میں برچیاں لیے اس طرف بھی کھڑے تھے جدھر سے دربار میں داخل ہوا جاتا تھا۔ دربار میں اس دن کی طرح جرنیل بیٹھے تھے۔ ان کے لباس زرق برق اور ایسے شاہانہ تھے کہ ایک سادگی پسند صحابی کو وہ سب بادشاہ اور شہزادے لگتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اترے۔ انہیں کسی نے نہ کہا کہ دربار میں کوئی ہتھیار لے کر نہ جائیں۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ شامیانے اور قناتوں کے دربار میں داخل ہوئے۔ انہوں نے جھک کر خوشی سے سلام نہ کیا، نہ دربار کے آداب کی پرواہ کی۔ بلند آواز سے السلام علیکم کہی اور سیدھے شامیانے تک پہنچے۔ رستم کے سامنے گئے، اسے بھی جھک کر سلام نہ کیا بلکہ آگے بڑھ کر اس کے پہلو میں مسند پر بیٹھ گئے۔ درباریوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ دو جرنیل اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم اپنے کماندار اعلیٰ کی یہ توہین برداشت نہیں کر سکتے، ایک جرنیل نے کہا۔ عرب کے اس لٹیرے کو یہ اعزاز نہیں دے سکتے کہ وہ فخر فارس رستم کی برابری میں اس کی مسند پر بیٹھے۔ اٹھا دو اسے وہاں سے، ایک جرنیل نے گرج کر کہا۔ رستم خاموش تھا اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ دربار میں کچھ اور آوازیں بھی سنائی دیں۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کی اس جسارت کے خلاف سب بول رہے تھے۔ ایک چوبدار جو رستم کے قریب کھڑا تھا وہ ادھر آیا اور اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ میں خود تو نہیں آیا، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے رستم سے کہا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں۔ حیران ہوں کہ تم اپنے مہمان کے ساتھ یہ نازیبا سلوک کر رہے ہو۔ ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے، ایک آدمی خدا بن کر بیٹھ جائے اور باقی لوگ اس کے غلاموں کی طرح کھڑے رہیں اور کوئی آدمی اس کی برابری میں بیٹھنے کی جرت نہ کر سکے۔ میں اپنی یہ بے عزتی برداشت نہیں کروں گا۔ کیا میرے لیے یہ بہتر نہیں کہ میں چلا جاؤں؟ آج کے بعد ہمارا کوئی نمائندہ نہیں آئے گا، تمہارے ساتھ اب اگلی ملاقات میدان جنگ میں ہوگی۔ بلازری نے لکھا ہے کہ مترجم ہیرا کا رہنے والا عبود تھا۔ اس نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی بات ترجمہ کر کے رستم کو سنائی۔ نہیں، رستم نے کہا، میں نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا کہ تمہیں یہاں سے اٹھا دے، اور میرا یہ منشا بھی نہ تھا۔ تم بیٹھو اور اطمینان سے بات کرو۔ اب تم بات کرو رستم، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ ہم اپنی بات تمہارے بادشاہ تک پہنچا چکے ہیں اور ہمارے کئی ایلچی تمہارے بلانے پر آئے اور تمہیں بتا گئے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔
ہم جو کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، ایک بار پھر کہو۔ رستم نے کہا میں جواب دوں گا اور میں اسے آخری جواب سمجھوں گا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کے بعد ہمارا کوئی آدمی یہاں نہیں آئے گا، ہم تمہیں قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اسلام میں عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم جس سورج کی عبادت کرتے ہو وہ سورج اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کے حکم کا پابند ہے، اور جس آگ کو تم پوجتے ہو اسے انسان ہی جلاتا اور انسان ہی بجھاتا ہے، اور تم یہ تسلیم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تسلیم کرو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، ہم تمہارا دین قبول کرنے سے انکار کر چکے ہیں۔ رستم نے کہا پھر جزیہ دو۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے عربی دوست، رستم نے کہا شہنشاہ فارس تمہاری بھلائی کی بات کہہ چکے ہیں، تم لوگ ہمارا جو نقصان کر چکے ہو اور ہماری رعایا کو جتنا لوٹ بھی چکے ہو ہم سب تمہیں معاف کرتے ہیں، تم لوگ ہمارے ملک سے نکل جاؤ، ہم تمہیں اتنا زیادہ اناج دیں گے جو تمہیں ایک لمبے عرصے تک کافی ہوگا، اور ہم تمہیں انعام بھی دیں گے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے کی سرخی نمودار ہوئی، انہوں نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور تلوار نیام سے تھوڑی سی باہر کھینچی۔ رستم، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اسلام بھی منظور نہیں اور جزیہ بھی منظور نہیں تو فیصلہ یہ تلوار کرے گی۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ رستم بھڑک اٹھا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ کا یہی مقصد تھا کہ رستم مشتعل ہو جائے اور میدان میں آئے۔ رستم مشتعل ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا، رستم نے غضبناک لہجے میں کہا۔ اگر اللہ نے چاہا، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اگر اللہ نے نہ چاہا تو بھی، رستم نے کہا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے زور سے اپنی تلوار کو نیام میں دبایا، ان کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی اور وہ رستم کے دربار سے تیز تیز قدم اٹھاتے نکل آئے۔ تاریخ دم بخود تھی، زمین و آسمان حیرت زدہ تھے، فن حرب و ضرب کے اسرار و رموز کو سمجھنے والے انگشت بنن نہ تھے۔ 40,000 مسلمانوں نے کس بل بوتے پر 1,20,000 کے لشکر جرار کو للکارا تھا۔ یہ لشکر مسلمانوں جیسے معمولی اور روایتی ہتھیاروں سے مسلح نہ تھا۔ فارسیوں کے ہتھیار تو اس زمانے میں پوری دنیا میں مشہور اور دہشت ناک تھے، یہ تو زرہ پوش لشکر تھا۔ 40,000 سے کہیں زیادہ تو اس لشکر کے گھڑ سوار تھے اور اس لشکر میں ہاتھی بھی تھے۔ یہ بدمست ہاتھی جنہیں جنگی تربیت دی گئی تھی چلتی پھرتی اور چنگھاڑتی چٹانیں تھیں۔ مانا کہ مسلمانوں نے فارس میں کئی لڑائیاں جیتی تھیں اور ان کے چند ایک جرنیلوں کو بھی مار دیا تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہر میدان میں فارسیوں کی جنگی طاقت کئی گنا زیادہ تھی اور مسلمانوں کی قلیل تعداد ان پر غالب آئی تھی، لیکن کسی بھی میدان میں فارسی اپنی تمام تر جنگی طاقت نہیں لائے تھے۔ اب کی بار فارس کی اتنی زیادہ فوج میدان میں آئی تھی جو خود فارس والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس اتنے بڑے لشکر کا کمانڈر رستم تھا جو جنگ کو ٹال رہا تھا، مگر مسلمانوں کے سپہ سالار سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص اپنے ایلچی بھیج کر اسے مشتعل کر رہے تھے کہ وہ میدان میں آئے۔ اس تاریخی سپہ سالار کی اپنی حالت یہ تھی کہ عرق النساء کے درد نے انہیں چلنے پھرنے سے معذور کر دیا تھا۔ اب تو وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، ہر وقت بستر پر پڑے رہتے تھے، وہ بھی پیٹ کے بل۔ پیٹ کے بل لیٹتے تھے تو درد ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بہت بڑا خطرہ مول لے رہے تھے۔ انہیں لڑائی اس وقت شروع کرنی چاہیے تھی جب وہ صحت یاب ہو جاتے، یا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی جسمانی حالت بتا کر لکھتے کہ ان کی جگہ کوئی اور سپہ سالار آ جائے، لیکن انہوں نے امیر المؤمنین کو اپنی معذوری سے بے خبر رکھا اور اتنے زیادہ طاقتور دشمن کو للکار کر میدان میں لے آئے۔ مورخ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ فارس کا بادشاہ یزدگرد نوجوان تھا۔ اس عمر میں انسان یاس و نومیدی اور شکست کے خدشے کو قبول نہیں کیا کرتا، وہ پہاڑوں سے ٹکرانے اور قسمت کو اپنی امنگوں کے سانچے میں ڈالنے کا عزم رکھتا ہے۔ یزدگرد ایسا ہی پرعزم نوجوان تھا۔ نوجوانی کے علاوہ اسے ایک اور طاقت یہ حاصل ہو گئی تھی کہ یہ پہلا موقع تھا کہ فارس کے تمام امراء، جاگیردار، زعماء اور جرنیل متفق اور متحد ہو کر یزدگرد کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ اور کسی بھی ملکہ کو ان سب کی حمایت حاصل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کی سیاست چلتی تھی اور ان کا ایک دوسرے کے خلاف جوڑ توڑ چلتا تھا۔ محلاتی سازشیں الگ تھیں۔ اب فارس کے شاہ و گدا ایک محاذ پر اکٹھے ہو گئے تھے۔ یزدگرد نے ہی رستم کو مدائن سے نکالا اور اسے مجبور کر دیا تھا کہ فوجوں کی کمان لے اور مسلمانوں کو ایسی شکست دے کہ پھر کبھی وہ فارس کی سرحدوں کی طرف دیکھنے کی بھی جرت نہ کریں۔ مبصر لکھتے ہیں کہ فارس کے اس لشکر کے ہار جانے سے فارس کی شہنشاہی کا
کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جانا تھا اور مسلمان شکست کھا جاتے ہیں تو فارسیوں کے لیے مدینہ تک کا راستہ صاف ہو جانا تھا۔ مسلمان کوئی خطرہ مول لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص بڑے سے بڑا خطرہ مول لینے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ اس طرح تاریخ اسلام میں جنگ قادسیہ کو بہت ہی زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہار جانے کی صورت میں مسلمانوں کو فارس میں کسی بھی طرف سے مدد نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ شام میں روسیوں کے خلاف بھی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ اس محاذ کو کمزور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ادھر مدائن تک میدان جنگ کے پیغام کم سے کم وقت میں پہنچانے کا یہ انتظام کیا گیا تھا کہ قادسیہ سے مدائن تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر آدمی کھڑے کر دیے گئے تھے۔ فاصلہ اتنا رکھا گیا تھا کہ ایک آدمی کی بلند آواز اگلے آدمی تک پہنچ جاتی تھی۔ اس طرح میدان جنگ کا پیغام زبانی ایک سے دوسرے آدمی تک پہنچتا مدائن تک پہنچ جاتا تھا۔ یزدگرد کا حکم تھا کہ اس تک پل پل کی خبر پہنچائی جائے۔